الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام ہے، کہ ایمان ہی کی بدولت دنیا میں بھی خیر اور برکت اور فلاح و بہبودی نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی بخشش اور نجات، یعنی ہمیشہ کا عیش اور ہمیشہ کا آرام حاصل ہوگا۔ گویا دونوں جہاں کی سعادتیں اسی نعمت یعنی ایمان اور اسلام سے وابستہ ہیں، لہٰذا ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر لازم ہے کہ پہلے ایمان اور اسلام کی حقیقت جانے، عقائد سے واقفیت حاصل کرے، پھر اعمال اور عبادت میں مشغول ہو جائے اور دونوں جہاں کی سعادت حاصل کرے۔ یہ یاد رکھیے کہ جب تک عقیدہ درست نہ ہوگا، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج کچھ کام دے گا، نہ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ سب کے سب رائیگاں ہو جائیں گے، کیونکہ بغیر عقائد کی درستی کے کوئی عمل اور کوئی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ چنانچہ ایمان کی حقیقت عقائد صحیحہ میں چھپی ہوئی ہے، لہٰذا اس حصے کو عقائد کے عنوان سے شروع کر کے ضروری عقائد کو صاف اور سلیس عبارت میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ایمان کس کو کہا جاتا ہے۔ ایمان کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے یہاں سے جو بھی احکامات لائے ہیں، جو پیغام لائے ہیں، ان تمام کو ماننا اور ان تمام کا اقرار کرنا۔ یاد رکھیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو دل سے اس کی تصدیق کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی لایا ہے وہ برحق ہے، آپ علیہ السلام نے اللہ کے یہاں سے جو کچھ بھی پایا ہے وہ سراسر ہدایت ہے، دل سے بھی اس کو یقین کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ اب اقرار کے کلمات کیا ہیں؟ ایمان کے کلمے تین ہیں، تین اہم اور بنیادی کلمے ایمان کے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو کلمہ طیبہ ہوا۔ اور ایک کلمہ ہے ایمان مجمل۔ ایمان مجمل کی یعنی جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام اوصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا گیا ہے، اس کے کلمات یہ ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ جب آدمی یہ پڑھ لیتا ہے تو گویا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی ذات اور صفات ہیں میں ان پر ایمان لایا اور اس کے تمام احکام کو میں نے قبول کر لیا۔ یہ ایمان مجمل میں بندہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری تصور کرتا ہوں کہ وہ 6 چیزیں جن کے اوپر اگر ایمان نہ ہوگا تو آدمی ایمان والا نہیں ہوگا، آدمی مسلمان نہیں ہوگا، ایک کے بھی انکار سے آدمی ہو سکتا ہے کافر۔ تو لہٰذا وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ وہ ایمان مفصل میں ہیں۔ ایمان مفصل یاد رکھیے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ جس کا ترجمہ ہے میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، نمبر 1 اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد نمبر 2 فرشتوں پر ایمان لایا، نمبر 3 اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، اور نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، اور نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان لایا، اور نمبر 6 خیر قدر تقدیر خیر ہو یا شر ہو، جو کچھ بھی ہو جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو۔ اور پھر بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر ایمان لانا۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ عقیدوں کی اصل اور جڑ ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، خدا نخواستہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آمنت باللہ میں کیا کیا داخل ہے؟
سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اپنی ذات سے آپ موجود ہے، ہاں قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے جتنے بھی اسماء اور صفات ہیں، جتنے بھی نام ہیں اچھے اچھے، سب قدیم ہے اور اس کی ذات میں ہمیشہ سے موجود ہیں اور وہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے، وہی اول وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ اس کے سوا جو کچھ موجود ہے سب نوپید ہے، نیا پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ ساری چیزیں مخلوق ہے، سب کو فنا ہے، اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں۔ وہی ساری مخلوقات کا روزی دینے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ وہ سب سے نرالا ہے، کوئی اس کے مانند نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس کے ہم پلہ نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ اس کے ماں باپ، جوڑا اور بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے۔ وہ جسم اور صفات جسم، کھانے پینے سونے وغیرہ سے پاک ہے۔ وہ زندہ ہے مگر ہماری طرح اس کی شکل اور صورت نہیں۔ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن ہماری طرح اس کی آنکھ نہیں۔ وہ ہر چیز کو سنتا ہے مگر ہماری طرح اس کے کان نہیں۔ وہ کلام فرماتا ہے لیکن ہماری طرح اس کا منہ نہیں۔ ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہر چیز اس کے ارادے سے ہوتی ہے اور کوئی اس کے ارادے کو نہیں روک سکتا۔ ہر چیز کا اس کو علم ہے، خواہ دلوں کے اندر ہو یا زمین کے نیچے ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے، وہی بیمار بھی بناتا ہے، وہی شفا بھی دیتا ہے۔ وہی عزت کا مالک، وہی ذلت کا مالک، وہی نفع پہنچانے والا اور وہی نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ وہ سب کا مالک اور نگہبان ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ تمام خوبیاں اور کمال صفتوں سے متصف ہے اور اس کی ہر صفت لازوال ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک۔ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے جل جلالہ۔ یہ تمام آمنت باللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جتنی بھی آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی یہ اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کے اندر داخل ہے۔ آدمی کا یہ عقیدہ ہونا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ ہے وہ ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان۔ تو فرشتوں پر ایمان میں کیا کیا داخل ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، وہ موجود ہیں مگر ہماری عام نظروں سے چھپے ہوئے ہیں۔ معصوم ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، مرد پن عورت پن سے پاک ہے، کھانے پینے وغیرہ جسمانی لوازمات سے بھی یہ پاک ہے۔ ہر وقت خدا کی یاد اور اس کی حمد اور تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ اور ان میں سے بھی بڑے 4 فرشتے ہیں اولو العزم، جو سب سے افضل ہیں، یاد رکھ لیں تو اچھی بات ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبروں کے پاس وحی لایا کرتے تھے۔ نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش برسانے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مامور ہیں۔ نمبر 3 اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے کے لیے قیامت کے دن کھڑے ہیں، قیامت کے دن پھونکیں گے۔ اور نمبر 4 اسرائیل علیہ السلام جو ہر جاندار کی روح نکالنے پر مقرر ہیں۔ تو یہ وہ ملائکتہ ہی میں داخل ہے۔ ان کا بھی استحضار رہے، آدمی کو یاد رہے، یہ چیزیں اسلام کی موٹی موٹی ہیں۔ نمبر 3 ہے وہ کتبی، کتابوں پر ایمان لانا۔ بہت سی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم پیغمبروں پر نازل کی تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں سکھا سکے۔ تو وہ ساری کی ساری برحق ہے۔ اس بات کی تسلیم اس بات کو ماننا، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہیں۔ اور جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں تمام ان کے اندر 4 بڑی کتابیں ہیں۔ نمبر 1 تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، پھر نمبر 2 زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، نمبر 3 انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور پھر قرآن مجید جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تمام کتابوں میں قرآن شریف افضل اور اکمل ہے۔ قیامت تک صرف قرآن کا حکم ہی چلے گا۔ پھر اس کے بعد ہے یہ تمام چیزوں کو ماننا، وہ کتبی ہی میں داخل ہے۔ تو پھر اب اس کے بعد نمبر 4 وہ رسول ہی، رسولوں پر ایمان لانا۔ رسول ہو یا نبی ہو، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور مقبول بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا کرتے تھے۔ یہ سب انسان تھے لیکن تمام انسانوں سے افضل اور اکمل تھے۔
سب کے سب امانت دار، نیکوکار، معصوم، گناہوں سے پاک تھے. کفر اور شرک، خیانت، جھوٹ، وعدہ خلافی وغیرہ کبھی ان سے سرزد نہیں ہوئی، نبوت سے پہلے اور نہ ہی نبوت کے بعد. یہ یقین رکھنا ہمارا. اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے میں رتی برابر کمی زیادتی نہیں کرتے تھے، اور نہ ان سے کبھی اس میں بھول چوک ہوتی تھی، اور جو کچھ انہوں نے مخلوق کو سنایا وہ سب کی سب ہدایت کی باتیں تھی، حق تھی. انبیاء کرام علیہ السلام بہت ہوئے، سب انبیاء بلا تعین تعداد ایمان، سب انبیاء پر ایمان لانا چاہیے. کوئی بھی ہو، چاہے نیک، متقی، پرہیزگار، قطب، ولی، غوث، یعنی غرض پورے بزرگ جتنے بھی ہیں وہ کسی بھی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. نبی کی نبوت معلوم کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ہاتھ سے ایسے ایسے خلاف عادات کام کرائے ہیں جو کسی مخلوق سے ممکن نہیں. ان کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ نبوت کی علامت ہوا کرتا ہے. اور تمام کے تمام معجزے جو قرآن شریف میں یا حدیث صحیح میں ثابت ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے برحق ہیں، سب کے سب سچے ہیں. پیغمبروں میں بعضوں کا رتبہ بعضوں سے بڑا ہے. سب سے برتر اور افضل ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو تمام عالم کے لیے رحمت، اور زمین اور آسمان والوں کے لیے، زمین کے انسانوں کے لیے پیغمبر اور ان میں سب سے افضل ہے. نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی. آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے یا پھر جتنے بھی جنات ہوں گے، سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر تسلیم کریں گے. بہرحال یہ چیزیں تھی جو نبوت کے دائرے میں یا پھر رسول کے دائرے میں آتی ہیں. اب پھر اس کے آگے ہم چلیں گے تو والیوم الآخری والبعث بعد الموت، یہ دونوں ایک ہی ہیں کہ آخرت کا ایمان اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ایمان. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. مرنے کے بعد منکر نکیر آتے ہیں، مردے کے پاس سوال کرتے ہیں، مردے کو جواب دینا پڑتا ہے. پھر قیامت کا منظر ہے. پھر قیامت میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر میزان ہے، پل صراط ہے، کتاب ہے، حساب کتاب ہے، اور پھر سوالات ہے قیامت کے دن کے بھی. پھر حوض کوثر ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، یا پھر جنت اور جہنم دونوں میں سے کوئی ایک ہے. تو پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو پھر کبھی انشاءاللہ تعالی بیان کر دی جائیں گی. اور پھر آخر میں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور خیر اور شر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں. جتنی بھی چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں یا ہوں گی، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. عالم میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوگا، سب کو اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں لکھ دیا ہے. اب اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. اسی کا نام تقدیر ہے. بندوں کے بھلے برے تمام کاموں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن بھلے کاموں سے وہ راضی ہے اور برے کاموں سے ناراض ہے. بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں، البتہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے جس سے بھلے برے کام وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں. اسی بنا پر ثواب اور عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. یعنی نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ثواب عطا فرماتا ہے، اور برے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناخوش اور عذاب دیتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری تقدیر کی باتیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر ان کے تعلق سے باتیں کرتی جائے تو پھر اشکالات شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا اتنا تو ذہن میں رہنا ہی چاہیے کہ ہر قسم کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں پر، 6 چیزوں پر بھی صحیح طور پر یقین کرنے کی، ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.